عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز ہم اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تعارف، ان کے مناقب اور ان کے کچھ حقوق کا تذکرہ کریں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چند خطبات تک انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ حضرات گرامی، اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی فضیلت کے لیے اور کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ جس شخص کی کسی کے ہاں عزت ہوتی ہے، اس کے متعلقہ لوگ اور اس کے گھر والے، اس کی اولاد اور اس کے محبت والے، وہ سارے ہی ان کے ہاں مقام اور مرتبے کے حامل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کے ہاں جو مقام اور مرتبہ اور جو محبت اور مودت ہے، اسی طرح اہل بیت کا مسلمانوں کے ہاں مقام اور مرتبہ اور آپ ان کے ساتھ محبت اور مودت اور الفت اور پیار کا رشتہ ہے۔ ان کے فضائل میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات، بہت ساری احادیث، اور سب سے بڑی چیز یہ، میں نے جیسا کہ ذکر اور ایک بہت بڑی چیز یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق کے ساتھ تعلق ان کا ہونا، یہی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ محبت یا مودت رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اہل بیت کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، تم سے ہر قسم کی نجاست، گندگی، پلیدی تم سے ختم کر دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تم کو پاک صاف کر دے، خوب پاک صاف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اہل بیت سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی گندگی یا پلیدی اس کو ختم کر دے اور ان کو خوب پاک صاف کر دے۔ یہ اہل بیت کی فضیلت میں بہت بڑی اللہ کی طرف سے ایک جو ہے وہ یہ آیت ہے جو اللہ رب العزت نے ان کی شان میں اور ان کے مرتبے میں نازل فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَئِذٍ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِ وَالسَّبَبِ وَالسِّحْرِ، کہ روز قیامت ہر قسم کے نسب نامے، ہر قسم کے رشتہ داریاں، ہر قسم کے تعلق ٹوٹ جائیں گے، سوائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نسب کے اور آپ کے سبب سے بننے والے رشتوں سے، اور آپ کے جو سسرالی رشتہ دار یا جن کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ دامادی کا رشتہ ہے، یہ رشتے دامادی، سسرالی رشتے اور آپ کے نسب سے اور آپ کے سبب سے بننے والے رشتے جو ہیں، صرف یہی رشتے جو ہیں باقی رہیں گے، باقی سارے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل نسب وسحر ینقطع یوم القیامت الا نسبی وسحری، کہ روز قیامت ہر قسم کا نسب اور ہر قسم کا سسرال یا ہر قسم کی دامادی یا ہر قسم کی رشتہ داری ختم ہو جائے گی، سوائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اور اب میرے جو ہے وہ رشتے کے۔ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آپ کے بعد تابعین اور امت جو ہے ہمیشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق اور محبت کا رشتہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں، کسی جنازے میں شریک ہوئے تو اپنے کپڑے کے ساتھ ان کے جوتے صاف کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ حضور کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کیسی ان کی نسبت ہے اور کیسی بڑی عظیم یہ ہستی ہے اور کیسی ان کی قدر اور منزلت ہے۔ تو اہل بیت جو ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہونا
اور آپ کی طرف نسبت ہونا یہ بہت اعزاز اور بہت مرتبے اور بہت مقام سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ کہ اہل بیت کون ہے؟ یہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت کے رشتے میں یہ سوال بنیادی تعلق رکھتا ہے، اور اسی پہ آگے جو ہے وہ سارا معاملہ چلتا ہے۔ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ لفظ اہل جو ہے یہ کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی بھی نسبت سے، کسی جو نسبت اور تعلق جتنا زیادہ اگر ہو جائے، کوئی زیادہ ہو جائے تو اس کو اس کا اہل کہا جاتا ہے، اس کو اس کا اہل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مکہ کے رہنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اہل مکہ۔ مدینہ میں رہنے والے اہل مدینہ۔ کسی بھی شہر میں رہنے والے اہالیان فیصل آباد کہا جاتا ہے۔ اہالیان یہ ہماری اردو میں اہل کی ہی جمع ہے۔ اہالیان لاہور، اہالیان پاکستان۔ اور اسی طرح کسی چیز کی طرف نسبت ہو جانا تو اس کو بھی اس کا اہل کہا جاتا ہے، جیسے اہل السنہ سنت والے، اہل الحدیث حدیث والے۔ تو یہ جس کی طرف جتنا کو تعلق ہو تو اس تعلق سے وہ اس کا اہل شمار کیا جاتا ہے۔ اور اہل بیت تو اس سے کیا مراد ہے؟ لغوی طور پر اہل بیت سے مراد وہی لوگ جو گھر میں رہتے ہیں، جو گھر میں رہتے ہیں۔ اور اس کا فیروز آبادی رحمہ اللہ انہوں نے اس کے 10 مطالب ذکر کیے ہیں کہ اہل بیت کس کس پر بولا جاتا ہے۔ تو اس میں سے انہوں نے ایک لفظ ہوتا ہے اطرا، یعنی اولاد، گھر والے، بیویاں، رشتہ دار اور پوتے، آگے یہ سارے جو ہیں ان کو جو ہے وہ اہل بیت بولا جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ اہل بیت جو خاص اصطلاح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی، یہ اہل بیت جو ہے یہ کن کن پر بولا جاتا ہے اور کون کون ان میں آتے ہیں؟ حضرات گرامی، اہل بیت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات آتی ہیں، جو کہ امت کی مائیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ آتی ہیں، کیونکہ یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے پلیدی کو دور کر دے اور تم کو خوب پاک صاف کر دے۔ یہ آیت جو ہے اس کا سیاق اور سباق ہم سارا دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، کیونکہ سورہ احزاب میں یہ آیت، یہ اور اس سے پچھلی آیات اور اس کے بعد والی آیات، وہ ساری کی ساری ازواج مطہرات جو ہے یہ ان کے متعلق آیات ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوگی اور نیک اعمال کرے گی، ہم اس کو اس کا اجر دگنا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے بہت عزت والا رزق تیار کیا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کرو، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اپنے گھر میں رہنا، اے پیغمبر کی بیوی اپنے گھر میں رہنا اور جاہلیت جیسا بناؤ سنگار مت کرنا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، انما یرید وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت،
اور اللہ تعالیٰ تم کو پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ یہ اور پھر اس کے بعد پھر آگے جا کے اور پھر اس سے پہلے بھی یہ جو آیات پڑھی اس سے پہلے بھی یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اس سے پہلے جو آیات ہے، تو یہ پورا سیاق و سباق جو ہے یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اس کے لیے کسی بہت بڑی عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر والی کدھر ہے، آپ کے گھر والی کون ہے، تو آپ کس کو پیش کریں گے، کس کا بتائیں گے؟ بیوی کا۔ اور اگر بیوی سے پوچھا جائے کہ تمہارا گھر والا کون ہے تو وہ کس کا بتائے گی؟ اپنے شوہر کا۔ یہ گھر والی سے مراد کون ہوتی ہے؟ یہ میری گھر والی ہے اور یہ میرے گھر والا ہے۔ اور یہ لغت میں ہر جگہ پہ معروف ہے کہ گھر والی سے مراد جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ تو جب ہماری تمہاری سب کے گھر والی سے مراد بیوی ہو اور پیغمبر کے گھر والی سے مراد بیوی نہ ہو، یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ کتنی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے کہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیویاں، جو قرآن کریم اس کا سیاق اور سباق وہ سارا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہاں سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ تو اس کا جواب کچھ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اصل میں نا ان آیات میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں جی یہ آیت یہاں پہ نہیں تھی، کسی نے جان کے یہاں پہ داخل کر دی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ان آیات کی ترتیب، یہ قرآن کریم کا سیاق سباق ویسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا اور صحابہ نے لکھا تھا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم جیسے اس کی ترتیب پر بھی اتفاق ہے کہ یہ ترتیب بھی اسی طرح ہے۔ یعنی قرآن کریم میں بھی تحریف کے قائل ہیں یہ لوگ، صرف اس لیے کہ کہیں جو ہے وہ ازواج مطہرات جو روز روشن کی طرح یہ بات عیا ہے کہ یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اور یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے لیے نہیں بلکہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات ہیں جس میں بیویوں کو ہی اہل قرار دیا۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی مدت پوری کی، جو ان کے مہر کی مدت تھی وہ پوری کی، وَسَارَ بِأَهْلِهِ، اور اپنے اہل کو لے کے چلا۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی کوئی اولاد تھی اس وقت؟ کون تھی؟ صرف بیوی تھی۔ یہ سورہ القصص کی۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل کو کہا میں آگ دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے لیے اس میں سے کچھ لے کے آتا ہوں یا تم یا جو ہے وہ ہم اس سے کوئی نہ کوئی رہنمائی پالے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد ہی نہیں تھی۔ یہاں پہ معاملہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو بیوی تھی، فرشتے آئے تو فرشتوں نے کلام کیا، تو انہوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے نا وہ ہم آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو وہ حیران ہوئی کہ اس عمر میں بڑھاپے میں میری اولاد کیسے ہو؟ فرماتے تو فرشتوں نے کیا کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، کیا تم اللہ کی رحمت سے تعجب ہوتا ہے اور اس کی رحمت پر، اس کی برکتوں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہو اہل البیت۔ یہاں پہ لفظ پورا اہل نہیں، اہل البیت پورا کا پورا آ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جب اولاد نہیں تھی، بیوی تھی صرف گھر میں، بیوی کو کیا کہا اتعجبین، مؤنث کا صیغہ ہے کہ کیا تم کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ تم پر کہ تم کو اللہ اولاد نصیب فرمائے، اللہ کے رحمتیں اور برکتیں ہوں علیکم، تم پر اہل البیت، اے اہل بیت۔ یہاں پر ایک اور بہت بڑا مغالطہ جو لوگ یہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ جس میں جو ہم نے ابھی پیش کی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے۔ کہتے ہیں یہ صیغہ مذکر کا ہے، انکم جو ہے صیغہ یہ مذکر کا ہے، لہٰذا اس سے بیویاں مراد
نہیں ہے۔ تو یہ آیت ہمارے سامنے ہے۔ یہاں فرشتوں نے کیا کہا؟ علیکم، یہ بھی مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا مخاطب کا صیغہ ہے، علیکم اہل البیت۔ تو اس سے مراد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیوی جو ہے عورت کو مذکر کے صیغے سے مخاطب کیا جا سکتا ہے، اور قرآن کا یہ اسلوب ہے، فرشتوں نے اسی صیغے کے ساتھ مخاطب کیا، یا جس صیغے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس مذکر جمع کے صیغے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی تعبیر فرمائی ہے کہ اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ یہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے ہے۔ جب دیکھیں آج کل ہمارے ہاں شادیوں میں رواج ہے کہ کسی کو اکیلے کو بلاتے ہیں اور بعض دفعہ فیملی کو بلاتے ہیں، تو اس پہ کیا لکھتے ہیں اردو میں؟ فلاں بما اہل و عیال۔ تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بیوی بچے ہی مراد ہوتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے وہ آگے جا کے ہم اس کی تفصیل مزید وضاحت کریں گے کہ اس سے مراد بیٹی نہیں ہوتی، جو بیٹی شادی شدہ ہوتی ہے یا نواسے ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہوں گے۔ اس کی وضاحت ہم آگے جا کریں گے، وہ کیوں مراد ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی بیٹی، آپ کی اولاد شامل ہوگی، اس کی وضاحت ہم کریں گے، لیکن عام عرف یہی ہے۔ اچھا، بہت ساری احادیث جس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے خود فرمایا، اپنے گھر والوں کو اہل بیت کہا، اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا۔ مثال کے طور پر حدیث افک ہے، یعنی جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر تہمت لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آ کے بڑے بے بس ہو گئے، بڑے پریشان، اور آ کے آپ صحابہ کو آ کے کہتے ہیں کہ یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو، اس شخص کے مقابلے میں کون میری حمایت کرتا ہے کہ جس نے مجھے اتنی تکلیف دی ہے کہ میرے اہل بیت تک اس کی تکلیف پہنچ گئی ہے۔ تو وہاں پہ کس پہ تہمت لگی تھی؟ اہل بیت سے کون مراد ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت زینب سے نکاح ہوا اور یہ قرآن کریم کی آیات اس شان میں نازل ہوئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ولیمہ کیا، لوگ بیٹھے رہے، کچھ 3 لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے، تو ان کو خیال نہ آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے 1-2 دفعہ، تو پھر آپ اپنی باقی بیویوں کے پاس چلے گئے کہ یہ نکلے تو پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں۔ تو آپ جا کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے اور آپ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ، کہ اے اہل البیت تم پر سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ یہ الفاظ آپ نے کس کو کہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، اور آپ حضرت عائشہ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں تھی۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ اپنی ساری بیویوں کے پاس گئے، پھر اسی وقت سب کے گھر میں آپ نے یہی الفاظ کا، صحیح بخاری کے یہ روایت ہے۔ اور صحابہ کرام بھی اہل بیت سے یہی مراد لیتے تھے۔ مثال کے طور پر واقع افک جو ہے، واقع جو ہم نے ابھی ذکر کیا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات کی نا ساری کہ عائشہ کے بارے میں لوگوں مجھے مشورہ دو، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اہلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ تو آپ کے جو اہل ہیں، ولا نعلم واللہ الا خیرا، اللہ کی قسم ہم نے ان میں سوائے نیکی کے اور بلائی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ یہ کس کے بارے میں کہا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ہجرت کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت کہ ہجرت کا جب واقعہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس آئے مشورہ کے لیے اور بتانے کے لیے کہ آپ نے میرے ساتھ ہجرت کے لیے جانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمرے سے سب کو نکال دو۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے انما ہم اہلک، اے اللہ کے رسول یہ تو آپ کے گھر والے ہیں، نکاح ہو گیا تھا اس وقت، یہ تو آپ کے گھر والے ہیں، اور آپ نے اس کو برقرار رکھا، اور انہی کے سامنے جو راز کی باتیں تھیں وہ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کی۔ تو یعنی بے شمار دلائل، اتنے انبار، یعنی ایک عقلی طور پر، نقلی طور پر اگر بیوی گھر والی نہیں ہے تو اور گھر والا کون سا ہے؟
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا جو درود جو ہم پڑھتے ہیں درود ابراہیمی، وہ جو آپ سے ثابت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے درود سکھایا، اور درود کے مختلف الفاظ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، اے اللہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر، و علی ازواجہ و ذریتہ، اور آپ کے اولاد پر اپنی رحمت نازل فرما جیسے آپ نے آل ابراہیم پر رحمت کی ہے، یعنی آل ابراہیم پر جس طرح رحمت کی ہے اس طرح آل محمد پر بھی رحمت فرما، اور برکت کی دعا بھی اسی طرح ہی آتی ہے۔ تو ان تمام دلائل سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان میں سب سے پہلے کون شامل ہے؟ آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں۔ دوسرا، اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مطہرہ بھی شامل ہیں، آپ کی اولاد بھی شامل ہے، اور آپ کی جو بیٹیاں ہیں، جو 3 بیٹیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ تھی، اور چوتھی بیٹی جو ہے وہ حضرت فاطمہ تھی، باقی تینوں بیٹیاں جو ہے وہ رقیہ، زینب، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے۔ اور اسی طرح آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد قیامت تک جتنی بھی آئے گی، جو آپ کی اولاد ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ، اور ان دونوں سے جو اولاد ہوگی وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ وہ کیسے شامل ہوئی؟ ہوا یہ کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ اہل بیت تو گندگی دور کر دے، تم کو پاک صاف کر دے، خوب پاک صاف کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کو بلایا۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے گھر میں، ام المؤمنین کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فاطمہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ بٹھایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پیچھے تھے ان کو پیچھے بٹھایا، ایک چادر لی اور سب پر اپنے اوپر بھی اور ان کے اوپر بھی ڈال لی، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی پاک صاف کر دے، اچھی طرح پاک صاف کرنا۔ یہ ہے اس کی وجہ کہ جس کی وجہ سے آپ کی اولاد اور آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی، آپ کا داماد اور آپ کے نواسے وہ سارے اس میں شامل ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک سوچنے کی بات جو سب سے ضروری وہ یہ ہے کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں پہلے نازل ہو چکی تھی، اہل بیت کے بارے میں آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو اہل بیت قرار دینا تھا قرار دے چکے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ لوگ بھی اہل بیت میں شمار ہوں، چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کی جو آپ کے داماد اور ان سے ہونے والی اولاد جو ہے وہ ساری کی ساری اہل بیت میں شمار ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی تھی، اور اس لیے یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے جو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ اہل بیت ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت بیویاں، تو یہ کیا فرق ہے؟ اسی طرح کی ایک مثال میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں جس سے آپ کو مسئلہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ التوبہ، ایک مسجد منافقوں نے بنائی تھی
جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. تو یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں کبھی بھی آپ نے اس مسجد میں داخل بھی نہیں ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہ وہ مسجد، آپ اس مسجد میں کھڑے ہوں، اس مسجد میں جائیں جس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم پاک صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاک صاف رہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ پاک صاف. اب سوال یہ ہے کہ وہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد تھی؟ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا نقطہ بیان فرمایا کہ اس مسجد سے مراد کون سی مسجد ہے. اس مسجد سے مراد مسجد قباء تھی. کیا کون سی مراد مسجد تھی؟ مسجد قباء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے مخاطب فرمایا، آپ ہر ہفتے کے روز مسجد قباء جاتے تھے، کبھی پیدل جاتے تھے اور کبھی سواری میسر ہوتی تو اس پہ جاتے، وہاں ان لوگوں سے ملتے تھے. آپ کو پتہ ہے جب آپ ہجرت کر کے تشریف لائے تو 3 دن آپ جو ہے وہ اہل قباء، تو وہاں پہ آپ تشریف رکھے، وہاں پہ آپ 3 دن آپ نے قیام فرمایا تھا. آپ ہر ہفتے ان کے پاس جاتے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اتنی تعریف بیان کی ہے تمہاری طہارت کی، آخر کیا وجہ ہے؟ کیا کہ تمہارے اندر طہارت کی کون سی صفت ہے جو اللہ کو اتنی پسند آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ انا نستنجی بالماء، کہ ہم استنجا میں لازمی پانی ہی استعمال کرتے ہیں. اس وقت جو ہے لوگ مٹی بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی، یعنی کہ کچھ لوگ پانی ہر جگہ دستیاب نہیں تھا، باہر جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو مٹی سے ہی جو ہے وہ طہارت حاصل کر لیتے تھے. لیکن یہ جو قباء میں رہنے والے نا قبیلہ بنی عمرو بن سلمہ، یہ لوگ جو تھے یہ لازمی پانی ہی استعمال کرتے تھے، کہتے تھے پانی کے علاوہ ہماری تسلی نہیں ہوتی. تو یہ چیز اللہ کو بڑی پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو آپ کہ تمہاری اللہ نے اتنی تعریف بیان فرمائی ہے تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پانی استعمال کرتے ہیں. اچھا، اب دوسری حدیث آتی ہے، یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس سے مراد کون ہے؟ کہ لمسجد اسس علی التقوی سے مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد قباء. اب دوسری ایک روایت آتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی 2 صحابہ آپس میں ان کی گفتگو ہو گئی. ایک کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد اسس علی التقوی اس سے مراد مسجد قباء ہے. دوسرے نے کہا، دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ مسجد نبوی ہے. تو یہ ان کی بات جو ہے وہ کافی بحث ہوئی تو انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد کیا کون سی مسجد ہے. تو آپ نے فرمایا، آپ کے پاس جب بات کی تو آپ نے فرمایا اس سے میری یہ مسجد مراد ہے. کون سی مسجد؟ مسجد نبوی مراد ہے. تو جو پہلے آپ نے اہل قباء کو کہا تھا اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس پر دونوں روایات کا اکٹھا کر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد قباء تو مراد ہے ہی، لیکن یہ میری مسجد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کہ یہ میری مسجد مراد ہے، اس سے مسجد قباء بھی اس میں، مسجد نبوی بھی اس میں شامل ہو گئی، اس سے مسجد نبوی بھی اس میں شامل ہو گئی. تو یہ اسی طرح جو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے مراد ازواج نبی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں ان کو بھی پاک صاف کر دے، خوب پاک صاف کرنا. تو اس سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور آپ کی اولاد جو ہے وہ ساری وہ بھی اہل بیت میں شامل ہو گئیں. تو اہل بیت سے دوسرے مراد کون ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو کہ آپ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھی ہے. تو یہ بھی مراد اہل بیت کے اندر شامل ہے. حضرات گرامی، اہل بیت میں تیسرے آل عبد المطلب وہ شامل ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا تھے عبد المطلب، ان کی آل جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور چوتھی بنو ہاشم. بنو ہاشم، تو بنو ہاشم یعنی آپ کے جو پردادا تھے ان کا نام ہاشم تھا، وہ بھی اس میں شامل ہے.
لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اہل بیت میں یہ لوگ شامل ہیں، جیسے کہ ہم ان کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ اس میں صرف وہ لوگ اہل بیت شمار ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ شمار نہیں ہوں گے۔ ان کو تو اللہ رب العزت نے، جیسا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ ہم آل لوط کو بچا لیں گے، ہم آل لوط کو بچا لیں گے، الا امرأتہ کانت من الغابرین، سوائے ان کی بیوی کے۔ اس کا مطلب بیوی آل میں شامل تھی، لیکن چونکہ اس نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کے، لہٰذا وہ آل سے نکل گئے، وہ آل سے نکل گئے، وہ نہیں بچے گی۔ تو آل سے، تو اس سے مراد وہی ہے جو عبد المطلب ان کی اولاد سے جو مسلمان ہیں، جیسا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور عثمان بن عفان ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے جو عبد المطلب ہیں ان کی اولاد کو دیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو وَهُم مِّنْكَ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، تو جو ہے وہ مطلب وہ اور ہم ایک جیسے ہی ہیں۔ تو آپ نے وہاں پہ فرمایا کہ بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم جو ہیں وہ ایک طرح کے ہی ہیں، یعنی کہ اس اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے، تقسیم کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو اس حدیث میں، اور اس کے بعد ایک روایت آتی ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا کہ جو حدیث غدیر خم بڑی مشہور روایت ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک خطبہ غدیر خم کے مقام پہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت زید، تو ان سے زید بن ارقم، ان سے راوی جو راوی ہیں حسین، یہ سین کے ساتھ نہیں صاد کے ساتھ ہے، حسین، تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے کیا مراد ہے، کیا بیویاں مراد نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بیویاں تو ہیں، لیکن اہل بیت یہاں پہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے۔ اور پوچھا گیا وہ کون سے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ آل علی ہیں، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی آل، اور آل عقیل، ان کے بھائی عقیل جو ہیں وہ، اور آل جعفر، اور اسی طرح آل عباس، تو یہ لوگ جو ہیں یہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح اہل بیت ہیں، ان سے 5 لوگ مراد ہیں۔ کتنے؟ 5 قسم کے لوگ۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اور نمبر 3 بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم، اور 5ویں جو ہے ان کے آگے جو غلام جن کو یہ آزاد کرتے ہیں نا اسلام، وہ بھی مسلمان، تو وہ بھی انہی میں شامل ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا جس میں سے ان میں سے کسی کے آزاد کردہ غلام نے صدقے میں سے کچھ حصہ مانگا، یا صدقے پر جو ہے وہ کہا کہ مجھے ذمہ داری اس کی دے دیجئے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم چونکہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہو، اس لیے تم بھی ہمارے حکم میں ہی ہو، تو تم کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 5 قسم کے لوگ جو ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے خطبات میں چلتا رہے گا۔